بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک وقت تھا پاکستان کی سیاست روایتی سیاست تھی۔ پاکستان کی سیاست سیاستدانوں، وڈیروں، جاگیرداروں کے گرد گھومتی تھی۔ گزشتہ چند سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں نوجوان پڑھے لکھے لوگ اور معروف گھرانوں کی کاروباری شخصیات نے بھی قدم رکھا۔ یہ پاکستانی سیاست کے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نئے چہرے متعارف ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک چہرہ گزشتہ روز اسلام آباد میں پاکستان استحکام پارٹی کے اندر شامل ہوا اور استحکام پاکستان پارٹی نے انہیں اسلام آباد میں صدارت کی ذمہ داریاں دیں۔ یہ شخصیت اسلام آباد کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں اور کاروباری حلقوں میں اپنا خاص معتبر اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ سیاست میں ان کا آنا یقینی طور پر اسلام آباد کے سیاسی حلقوں کے لیے ایک خوشگوار حیرت ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ شخصیت موجود ہے۔ ان کا نام چودھری عبدالرؤف ہے، جو اسلام آباد کے ایک معروف کاروباری گروپ کے چیئرمین ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کاروبار سے سیاست کا سفر شروع کرنے کا خیال کیسے آیا۔ سوال کو چاہیے سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اشتیاق بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی۔ میں تو آپ کو کئی سالوں سے جانتا ہوں، آپ انتہائی مصروف کاروباری شخصیت ہیں۔ پاکستان میں اور بیرون ملک آپ کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ سیاست تو بڑا ایک طرح سے فل ٹائم کام ہے، مصروفیت والا کام ہے۔ تو آپ اس طرف کیسے آپ نے خیال کر لیا اور پھر آپ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے؟ استحکام پاکستان پارٹی ہی کیوں آپ نے شمولیت اختیار کرنے کے لیے اس کا چناؤ کیا؟ اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ کیسے مینیج کریں گے چیزوں کو؟ تھینک یو اشتیاق بھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست اور بزنس دونوں ایک ساتھ چلانا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ اس ملک سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے، اور سیاست، ویلفیئر، اور اگر اس کو ایمانداری سے کیا جائے تو یہ ایک صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے۔ اور خدمت خلق کا جذبہ آپ دیکھیں انبیاء کا پیشہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے اور میرا چناؤ ہو گیا ہے، تو میں نے اس ذمہ داری کو بڑی ایمانداری سے اون کیا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی ہی کیوں، میرا بزنس جو ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے میرا ان کے ساتھ شب و روز کا ایک ناطہ ہے، ایک رشتہ ہے، اور اشتیاق بھائی میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں عبدالعلیم خان صاحب کے ویژن کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بزنس میں ان کو اپنا بزنس مینٹور مانتا ہی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کی اکانومی کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے، اپنے ملک پاکستان کے وقار کو اگر ہم نے بلند کرنا ہے، دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں کی لسٹ میں اگر ہم نے اس ملک کو لے کر آنا ہے، تو ہمیں عبدالعلیم خان صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، میڈیا کی نظریں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی باریک بینی سے آپ مشاہدہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ آپ دیکھیں ابھی جس طریقے سے اسلام آباد میں انہوں نے ایک بارکیو سوسائٹی بنائی، اس سے پاکستان کے سسٹم کو ہی انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ جتنے اوورسیز کمیونٹی میں جس ملک میں بھی گیا ہوں، سب لوگ ایک اپنی آئیڈیل ریزیڈنسی میں پارکیو کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ پھر جس طریقے سے انہوں نے ابھی اسی 31 دسمبر کو ڈانسنگ فاؤنٹین کی اوپننگ کی، اور ملک پاکستان میں اگر کہوں تو وہ پہلا ایک انٹرٹینمنٹ یا ایک ڈانسنگ فاؤنٹین یا اسلام آباد میں ایک اس قسم کی جڑواں شہروں کے لیے ایک میں کہتا ہوں کہ ایک خدمت خلق کے جذبے سے ایک جو انہوں نے چیز کو متعارف کرایا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو بس اسی چیز کو جب عبدالعلیم خان صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ کو یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض بھی تھا، اور دوستی کے لحاظ سے بھی، اور جس لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پورے شہر میں، پورے ملک میں پہچانے جاتے ہیں، تو یہ میری ذمہ داری بھی تھی اور میرا فرض بھی تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چودھری عبدالعلیم صاحب کے جو تعمیر و ترقی کا ویژن ہے، جی اس سے متاثر ہو کر آپ اس پارٹی کے اندر آپ نے شمولیت اختیار کی۔ بالکل 100% یہی بات ہے سر۔ چودھری صاحب، اسلام آباد کو عمومی طور پہ ایک خاموش شہر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جلسے جلوس یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نہیں ہوتی، خاص کر کے شہری علاقوں کے اندر۔
تو استحکام پاکستان پارٹی کے اسلام آباد کے صدر کی حیثیت سے آپ اسلام آباد کے شہریوں کو کیسے سیاسی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں گے؟ کوئی خاص منصوبہ بندی آپ کے ذہن میں ہے؟ اشتیاق بھائی، یہ بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو دیکھیں تو اس کا کیپٹل جو ہوتا ہے اس کا فیس ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد جو ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹل میں سے ایک ہے، لیکن اگر پولیٹیکل اس کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ خاموش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ملک کا کیپٹل خاموش ہو تو وہ کس طریقے سے اپنی دنیا کو اپنی طرف راغب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں ہمارا کیپٹل جو ہے وہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گا، ہمارا کیپٹل خاموش نہیں ہوگا، یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوں گی، یہاں پر کنونشنز ہوں گے، یہاں پر پوری دنیا کو ہم مدعو کریں گے، اور پورے پاکستان کی جو بیوٹی ہے، جو ہمارے پاکستان کا پراؤڈ ہے، وہ ہم اپنے کیپٹل سے دوسرے ملکوں تک پہنچائیں گے، اور یہ سیاست میں ایک بالکل چینج ہوگی، اور اب وہ سیاست پچھلی سیاست بھی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اس میں 25 کروڑ سے 27 کروڑ کا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے آبادی کا، اور اس میں ایک یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کی اکانومی، اپنے ملک کو بلڈ کرنے کا، اور دنیا کے ساتھ اگر اپنے ملک کا کمپیریزن کرنا ہے اور اس کو کسی بہتر مقام پہ لے کر آنا ہے تو کیپٹل بھی فعال ہوگا اور ہماری یوتھ بھی فعال ہوگی، اور بینگ پاکستانی ہم سب پچھلی سیاست کو چھوڑ کے، پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کو چھوڑ کے پاکستان کے منشور کے مطابق آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم منزل تک پہنچ پائیں گے۔ اچھا یہ فرمائیں، اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل جو ہے وہ ہمارا جو شہری علاقے ہیں وہ تو بڑے پوش ہیں، ایڈوانس ہیں، ترقیاتی کام بھی ہوتے ہیں، اور روڈ یا کوئی بھی سڑک جو ہے وہ ابھی ٹھیک حالت میں ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ کارپیٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو دیہی علاقے ہیں ان کی حالت زار بڑی بری ہے، اور سچی بات ہے کہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے کیپٹل کا۔ میں دیہی علاقوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں کیا ایسی قابل عمل تجاویز ہیں کہ جو اسلام آباد کے دیہی علاقے ہیں ان کو بھی شہری علاقوں کے برابر لایا جائے، وہاں بھی تعمیر و ترقی کے کام ہوں، وہاں بھی پختہ گلیاں ہوں، پختہ روڈ ہوں، سیوریج کا بہترین سسٹم ہو، اور جس طرح اسلام آباد کے سی ڈی اے سیکٹر ہیں، دیہی علاقوں کو کس طرح سی ڈی اے سیکٹرز کے ہم پلہ لایا جا سکتا ہے؟ آپ بطور پریزیڈنٹ استحکام پاکستان پارٹی، آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو پارٹی کا جو منشور ہے وہی یہی ہے کہ ہم نے منیمم جو تنخواہ ہے وہ 50,000 لے کر جانی ہے، اور جو بھی یعنی کہ آپ نے جس طریقے سے کمپیریزن کیا کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے تمام جو پاکستانی باشندے ہیں چاہے وہ دیہی علاقے میں ہیں یا شہری سیکٹرز میں ہیں وہ ایک جیسی زندگی گزاریں، یہی ہمارا منشور ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، اور اسی ویژن کے تحت میرے جیسے لوگ جو بھی سیلف میڈ لوگ ہیں جو اپنے ملک سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح اپنی جان سے پیار کیا جاتا ہے، اپنے پیاروں سے پیار کیا جاتا ہے، تو ہم اسی ویژن کو لے کر آئے ہیں، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفرنس نہیں رہنا چاہیے، اسپیشلی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی آنکھ سے ہر سیکٹرز کو، ہر دیہی علاقے کو دیکھا جائے، ایک جیسی سہولیات ہر جگہ پر ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ انفراسٹرکچر جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس میں بڑا ویلڈ بات ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کبھی موقع دیا اور اگر ہم اس جگہ پر پہنچے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈفرینس نہیں رہیں گے، یہی ہمارا ویژن ہے، یہی ہمارا منشور ہے، اور ہم یہ آئے بھی اسی لیے ہیں، ہماری سوچ بھی یہی ہے۔ اچھا جو سب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر بڑے کیپٹل کے اندر بلدیات کا سسٹم ہوتا ہے، ایک شہر کا میئر ہوتا ہے جو اس شہر کی تعمیر و ترقی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن پہلے تو ہو ہی نہیں رہے تھے، اور جب ہوئے تو اس نے نیا پنڈوڑا باکس کھول دیا، ایم سی آئی اور سی ڈی اے کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر ایسا پھڈا چلا کہ وہ بلدیاتی انتخابات لوگوں کے لیے عذاب بن گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور چیئرمین سی ڈی اے کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے یا میئر کو چیئرمین سی ڈی اے کے ماتحت ہونا چاہیے؟ اشتیاق بھائی، ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم ضرور ہونے چاہیے، آپ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کو جب دیکھیں تو وہاں کا جو میئر ہوتا ہے اسی کے تحت یعنی کہ سٹیز چلتے ہیں، کیپٹل چلتے ہیں، اور وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سی ڈی اے میں بھی بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے، تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے اگر ہم لوگ آئیں گے، اقتدار اگر ہمیں ملتا ہے تو
میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بلدیاتی الیکشن بہت جلد سے جلد کرانے کی کوشش کریں گے، اور الحمدللہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ جس طریقے سے پہلے آپ نے پچھلی مثال دی، یہ جو اختلافات تھے ہم ان کو ختم کریں گے، اور پراپر ایک جو ڈیولپ کنٹریز کا سسٹم ہے وہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، تبھی جا کے یہ کیپٹل جو ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ سیکٹرز جو ہیں وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو بھی فور ٹائم ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بلدیاتی سسٹم کے تحت اور ایک میئر سسٹم کے تحت ہی یعنی کہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں. جی. اچھا، کچھ عرصہ پہلے کچھ حلقوں میں یہ بحث زیر بحث آئی تھی کہ اسلام آباد کے منتخب ایم این اے کو چیئرمین سی ڈی اے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی سے ایکسیس بھی ہو. یہ اس تجویز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی قابل عمل تجویز لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عوامی نمائندہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں اس تجویز پہ یہی کہوں گا کہ اس کو بالکل آپ کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جس سے ادارے بھی مضبوط ہوں اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی بخوبی حل ہو سکیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس پر نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک اچھی تجویز ہے، اس میں کوئی اچھا ایسی چودھری صاحب، آپ ٹریڈ یونین سے وابستہ رہے، آپ پریزیڈنٹ رہے اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے، اور اس دوران آپ نے ایک بڑی تحریک بھی چلائی، غالباً 2016-17 کی بات ہے، جب ٹیکس کے خلاف آپ نے ایک بڑی موومنٹ چلائی تھی. تو آپ ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے آپ نے دیکھا کہ ٹریڈرز کے، اور خاص کر کے آپ کی جو کمیونٹی ہے ریئلٹرز، ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. تو آپ کو اگر کوئی ایسا موقع ملے تو آپ اپنے ریئلٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے کن مسائل کو آپ ترجیحی بنیادوں پر حکومت وقت سے حل کرانے کی کوشش کریں گے؟ میں اشتیاق بھائی اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کبھی مجھے ایسا موقع مل جائے اور میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی ریئلٹرز برادری کے لیے کچھ کر جاؤں. میں آپ کو آج کا یہ جو آپ کا انٹرویو ہے انشاءاللہ یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اگر اللہ پاک نے کبھی ہمیں موقع دیا تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات یعنی کہ کہہ سکتا ہوں کہ ریئلٹرز یا ریئل اسٹیٹ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے لونز ہیں یا جو ملک پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ڈیولپ کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیشہ ہمیں ایکسپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک ایڈز چاہیے ہوتی ہے، اس کی کبھی ضرورت نہیں آئے گی. ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے، اور اسپیشل ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. صرف سسٹم میں بہتری کی گنجائش ہے، سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہے، ہمیں ڈیولپ کنٹریز کے اور آج کے لحاظ سے ہمیں سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے یہ موقع دیا اشتیاق بھائی تو آپ دیکھیں گے کہ ریئلٹرز بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہماری کمیونٹی اس ملک کو بلڈ کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گی. اچھا صاحب، آپ ایک معروف بزنس مین ہیں، ملک سے باہر بھی آپ کا بزنس نیٹ ورک موجود ہے، آپ باہر بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک وقت تھا کہ سیاست شجرائے ممنوعہ تھی، اس تک کسی کی رسائی نہیں تھی عام آدمی کی سیاسی پارٹیاں جوائن کرنا یا اقتدار میں آنا. اب سیاست میں گند اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ جن کو اپرچونٹی بھی ملتی ہے وہ بھی گھبراتے ہیں کہ سیاست ہماری اتنی گندی ہو گئی ہے. اب ہمارا جو ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں یورپین کنٹری کے ساتھ، باہر کے ممالک کے ساتھ، تو آپ کو فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ان کے مقابل نہیں رکھ پا رہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ اشتیاق بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو اپنے انٹرویو کے سٹارٹ میں بتایا کہ سیاست تو پیشہ ہی انبیاء کا ہے، یہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، اس میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گندگی آ گئی ہے یا جو ایک سسٹم غلط ہو گیا، یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک یوتھ جو ان کو کہتے ہیں نا کہ جو میچور یا ایک کچے ذہن ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزیں دے دی ہیں. حالانکہ ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں ہم تو لوگوں کو درس دیتے ہیں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، اور ہمارے اندر یہ جو ایک اس قسم کی جراثیم آگے کہ جس سے سیاست آپ کو بری لگنے لگی ہے، یہی تو ختم کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو بتانا ہے کہ پازیٹیوٹی کیا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ خدمت خلق سے آپ کس طریقے سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے. آپ اور ہم سب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن آخری نبی ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے حسن اخلاق سے کس طریقے سے اپنے اسلام کے لیے کام کیا. لوگ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے حلقہ باب میں آ رہے تھے، اور یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اس پیشن، اس جذبے سے سیاست کریں کہ یہ جو ایک مشکل گھڑی ہے یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ختم ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی توڑنے
کے لیے نہیں آئی، یہ جوڑنے کی سیاست کے لیے آئی ہے، یہ کوئی نئے پاکستان کے لیے نہیں آئی، یہ مستحکم پاکستان بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ پارٹی کا منشور ہی یہی ہے کہ لوگ آئیں اور وہ لوگ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنا کاروبار کسی اور دوسرے ملک میں جا کے کر لیں گے، وہ یہی سوچیں کہ ہمارا جینا اور مرنا، ہمارا کاروبار اسی ملک میں ہے، ہم نے اسی ملک کو پروموٹ کرنا ہے، اسی ملک کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اشتیاق بھائی، انشاءاللہ اب ایک واقعی چینج آ رہی ہے، ہماری یوتھ ماشاءاللہ بہت میچور ہے، بہت اویئرڈ ہے، اور یہ ایک خوش قسمتی ہے۔ میں اپنے ملک پاکستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک یوتھ کی بڑی سٹرینتھ ہے، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت پوٹینشیلڈ ہے، بہت محنتی ہے، صرف ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ان کو اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ملک پاکستان کی باغ ڈور جب سنبھالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک پاکستان گروتھ کہاں تک جاتی ہے۔ سیاسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ سیاسی حوالے سے کہاں ہمیں بحتری کی ضرورت ہے؟ سر ہماری جو سیاسی حوالے پولیٹیکل میں، جماعتیں ہیں ان کو کس طرح؟ سر سیاسی حوالے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہر سیاسی پارٹی کو اپنے منشور میں لانا چاہیے، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، میرے خیال میں پولیٹیکل میں بھی وہی ہونی چاہیے۔ یہ ایک جو لوگوں کے مائنڈ میں چلا گیا ہے کہ سیاستدان کبھی سچ نہیں بولتا، سیاستدان کا چہرہ اندر اور باہر اور ہوتا ہے، نہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، مومن کی ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، اس کا اندر ظاہر باطن ایک جیسا ہوگا۔ جب یہ ساری سیاسی پارٹیز اس بات پر عمل کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ سیاستدانوں کی عزت بھی کریں گے، ان کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اپنا اپنا پارٹی کا منشور لے کر چلیں، لیکن یہ جو ایک لبادہ جو ایک میڈیا میں یا ایک عام پبلک میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ جو سیاستدان ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی پہ رکتے نہیں ہیں، کسی ایک بات پہ رکتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کسی کا منشور یا ویژن جو ہے وہ اس کو آڑے آئے تو وہ اپنی چیز کو کمپرومائز کر لے، لیکن اپنے ویژن پر کمپرومائز نہ کرے، اپنے ملک کی گروتھ کے لیے کمپرومائز نہ کرے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سیاستدانوں کی بھی عزت ہوگی۔ اچھا صاحب، آپ اس وقت آئی پی پی ضلع اسلام آباد کے صدر ہیں، لیکن ابھی تک آپ کا جو فیس ہے وہ ایک کاروباری اور کامیاب شخص کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تو اب نئی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے بعد آپ اسلام آباد کے شہریوں کو بالخصوص اور نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آئندہ الیکشن کے حوالے سے، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اس بے یقینی کی حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ مایوس ہیں، نا امید ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنا پیغام تو دیکھیں، دیں۔ میں ایک تو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں اشتیاق بھائی کہ جو بزنس ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور بزنس جو ہے وہ سیاست پہ کبھی بھی آڑے نہیں آتا۔ 100% آپ اپنا بزنس بھی کریں اور سیاست کو آپ ویلفیئر کے جذبے سے کریں۔ آپ کا اوڑھنا بچوڑنا جو ہے نا وہ سیاست ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کی کمائی ہے، جو آپ کا روزگار ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کا اٹیچمنٹ اسی طرح ہونی چاہیے۔ اور جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں اسپیشلی اسلام آباد کے لوگوں کو، اسلام آباد کی یوتھ کو، اسلام آباد کے شہریوں کو، کہ ہم سب نے اپنے ملک کے ساتھ جو ایک عزم کرنا ہے، ایک ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی گروتھ کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو جہاں جس شعبے کے ساتھ جوڑا ہے وہ وہیں پر اپنی ایمانداری سے اپنے ملک کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ اور میرا اسپیشلی سیاست میں صرف ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی ویژن ہے کہ ہم نے پازیٹیوٹی کو لے کر جانا ہے، ہم نے لوگوں کو عزت، رسپیکٹ، وقار ان کا بہتر کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ تمام چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، نہ کہ کسی کی کردار کشی کرنے سے، نہ کسی کی ذاتیات پر حملہ کرنے سے، بلکہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے سے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو اپنی رسپیکٹ کے طور پہ کنسیڈر کرنے پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی جو پولیٹکس ہے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں نے پورے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی، یعنی کہ جتنا اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے سیاست کی ہے، لیکن سیاست ہمیشہ جوڑنے کے لیے کی ہے۔ ہمارا کسی بھی یعنی کہ دھڑے کے ساتھ کبھی بھی ذاتیات پر کبھی ہماری بات نہیں ہوئی، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے لیے کام کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اب عملی سیاست میں بھی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے کام کرے گی، ایک دوسرے کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی، اور ملک پاکستان کے وقار کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے چودھری عبدالرؤف صاحب جو صدر ہیں ضلع اسلام آباد استحکام پاکستان پارٹی کے، اپنا پیغام دے رہے تھے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں آنے والے انتخابات خوشحالی لے کر آئیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔